الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم. وقالوا اور کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت ہرگز نہ جائیں گے جنت میں الا من کان ہودن مگر جو ہوں گے یہودی ہودن یہودیوں کے لیے او نصارا یا نصرانی ہو یعنی عیسائی ہو. لن يدخل یہ لن کے ساتھ ہرگز داخل نہیں ہوگا. تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں جو باندھ رکھی ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم کوئی دلیل لے کے آؤ کوئی سند لے کے آؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہ ہوگا. تلک امانیہم یہ محض ان کی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ. یہ یہودیوں کا اور ان کا مشترک قول نہیں بلکہ الگ الگ قول کو ایک جملے میں جمع کیا ہے. یہودی کہتے تھے کہ ہم چونکہ بنو اسرائیل ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں تو جنت میں ہم ہی جائیں گے. انہوں نے گویا کہ ایک نسلی مذہب قرار دیا اس کو. ہے بھی نسلی مذہب ان کا تو جنت کو بھی نسل کے اس لیے خاص کر دیا کہ بس اسی نسل کے لوگ جنت میں جائیں گے باقی کوئی جنت میں نہ جائے گا. اور اسی طرح نصارہ کہتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ بھی چونکہ اپنے آپ کو نصرانی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جائیں گے اور باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ پہلے بھی گزر چکا نا کہ ان میں سے دو طبقے ہیں اور ایک صرف آرزویں باندھ رکھی ہیں انہوں نے. تلک امانیہم یہ آرزویں ہیں جو باندھ لی ہیں انہوں نے خواب خیال ہے ان کا لیکن ان کے پاس کوئی اس سلسلے میں دلیل تو تھی ہی نہیں. یہاں کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اگر اپنے بات کی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے کے آؤ. اب دلیل ہو تو لائیں نا. کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بس صرف آرزویں ہیں اور خیالات ہیں اور انہوں نے پکا رکھے ہیں کہ بس صرف ہم ہی جائیں گے جنت کے ٹھیکیدار ہیں باقی کوئی ہم میں سے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ان لوگوں کی اس طرح کی باتیں عام مفسرین نے اس طرح اس کو لیا ہے. لیکن میں نے شیخ صاحب تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ان کا ایک کلپ سنا. وہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی زمانے میں ان لوگوں کے درمیان کوئی اتحاد ہو اور ایک ہوئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ بس جنت میں تو یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے باقی لوگ نہیں جائیں گے. ممکن ہے انہوں نے اس طرح کا کوئی کسی زمانے میں کہا ہو. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو بھائی آپ اپنی دلیل لے کے آؤ. تو یہ اتحاد ممکن ہے کسی زمانے میں ہوا ہو اور جیسا کہ آج کل اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف جو یہ لوگ متحد ہو چکے ہیں یہود اور نصارہ تو ممکن ہے اس زمانے میں بھی کسی طرح ایسا کوئی صورت ہوئی ہوگی. آگے اللہ رب العزت ایک ایسی اصولی اور ضابطے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں. وہی ضابطہ ہے اللہ کے ہاں اللہ کو راضی کرنے کا جنت میں جانے کا کامیاب ہونے کا ایک ضابطہ ہے. وہ ضابطہ کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو فلاں نسل کا ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا بلکہ ایک ضابطہ ہے. اس ضابطے کے تحت چاہے بنو اسماعیل ہو بنو اسرائیل ہو یا حبشہ کا غلام بلال ہو کوئی بھی ہو اس ضابطے کے نیچے آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ بھلا کیوں نہیں یعنی کیوں نہیں جنت میں جائیں گے. من اسلم وجہہ للہ اسلم یسلم اسلامن تابع کرنا گردن نہادن
سر جھکانا، فرمان بردار ہونا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، وجہ ہو اپنے چہرے کو، یہ چہرے سے مراد یہاں چہرہ ایک اہم حصہ ہے انسان کے بدن کا، تو عام محاورے میں بھی یہی بولا جاتا ہے کہ چہرہ بولا، اور مراد اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو تابع ہوا اللہ کے، اور صرف تابع ہونا ہی نہیں، تابع ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے اللہ کی بات مانی، جو اللہ کی مان کے چلا، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اسی کے لیے ثواب ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اصولی اور ضابطے کی بات بتائی کہ بھائی یہ نسل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جس نے اسلم وجہ ہو، اپنے آپ کو سپرد کیا، تابع کیا۔ ترجمہ ہو گیا اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، جو اللہ کا تابع اور فرمان بردار ہوا۔ اب اللہ کا تابع اور فرمان بردار تو وہ ہے کہ جو اللہ کی مانے اور اللہ کی احکامات کی پابندی کرے، تو اللہ کے احکامات پر یقین بھی کرے۔ تو اللہ کے احکامات کی پابندی اور یقین تو اسی وقت کرے گا نا جب اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہوں گی، اور وہ باتیں کب معلوم ہوں گی کہ جب اس زمانے کا رسول ان کو بتائے گا، اس زمانے کا رسول ان کو بتائے گا۔ تو یہ یہودی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آیا اس کو نہیں مانے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود ان کے سامنے تو وہ نہیں مان رہے، تو کیا پورے اتر رہے ہیں وہ من اسلم وجہہ للہ پہ، وہ محسن، اور وہ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اس کا پابند ہو، یعنی نیک اعمال بھی کرتا ہو۔ اور نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ بتائے، اور اللہ کس کے ذریعے بتاتا ہے انسانیت کو؟ رسول اور پیغمبروں کے ذریعے بتاتا ہے، اور رسول اور پیغمبروں سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں اپنے زمانے کے، تو یہاں ضابطے میں یہاں بھی وہ نہیں اترے۔ تو جو بھی اس ضابطے پر اترے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی یہ تخصیص نہیں کہ فلان نسل کا ہوگا۔ آج کل ہم مسلمانوں میں بھی اگر اسلام برائے نام ہو، آدمی نسلاً مسلمان ہو، شناختی کارڈ میں اس کا نام نادرا والوں نے مسلمان لکھا ہو، مذہب اس کا اسلام لکھا ہو، لیکن نہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، نہ اس کا عمل صحیح ہو، تو پھر وہ بھی ضابطے پر پورا نہیں اترا۔ صرف کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ عملی معاملہ ہے، کیونکہ وہ محسن سے بتایا کہ اوپر آئیڈیالوجی بتا دی، اور صرف آئیڈیالوجی ہی سے نہیں بلکہ یہ پریکٹیکلی مذہب ہے، تو آپ پریکٹیکلی بھی اسی طرح ہوں۔ ولا خوف، اب یہ پریکٹیکلی ہونے کا مطلب پھر غلط فہمی ہوگی کہ بعض گناہگار ہیں، تو بھئی گناہگار ہونا الگ چیز ہے، اور بالکل بغاوت پہ اتر آنا الگ چیز ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے اوپر نہ خوف ہے، جنت میں جائیں گے لیکن ایسے جائیں گے کہ ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو سب سے بڑی ٹینشن کی بات ہے خوف اور غم کا کیا ہوتے ہیں دنیا میں بھی، اور جہاں بھی جائے آدمی خوف اور غم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خوف مطلب ہوتا ہے آئندہ کسی مصیبت سے کا خوف ہوتا ہے، آنے کا خدشہ ہو اس سے خوف ہوتا ہے، اور غم پچھلے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جناب نہ آپ کے کو جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، نہ ان کو چھیننے کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ نکالے جانے کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہاں کسی کے کوئی ظلم کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو جنت تو ایسی جگہ ہی ہے کہ وہاں خوف نہیں ہوتا، اور غم بھی نہیں ہوگا، غم پچھلے کا ہوتا ہے، چونکہ یہ جنت میں آ گئے ہیں تو اب اپنے اعمال کا غم نہیں ہوگا ان کو کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا، جبھی تو یہ جنت میں گئے ہیں، غم نہیں ہوگا۔ اور بعض یہاں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ غم تو دنیا میں بہت سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، زندگی ہے تو غم اس میں ضرور آتے ہی رہتے ہیں، تو وہ غم وہاں یاد آئیں گے تو غم تو ہوگا نہیں ہوگا غم وہاں جنت میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں دنیا میں آئی تھی، اب ان راحتوں کو دیکھ کر وہ مصیبت نہیں لگے گی ان کو، ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کا اس جنت میں آ کر ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جب بدلہ دیا جائے گا تو یہ اور بھی حسرت کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں اور بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ چکی ہوتی اور میں صبر کرتا رہتا اس کے اوپر، تو یہاں مجھے بدلہ مل گیا، تو اس لیے غم اب پچھلوں کا بھی نہیں رہا اس کے پاس۔ آگے فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی چیز پر۔ کیا مطلب؟ یہ ایک محاورتی جملہ ہے کہ اس نصارہ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ نصرانیون کی جمع ہے عیسائی، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ یہودی ان کا مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں،
اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اصل یہی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کو بالکل نہیں مانتے، لیکن آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے خلاف صرف متحد ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. کون سی آسمانی کتاب؟ یہاں آسمانی کتاب سے مراد عیسائی انجیل اور یہودی تورات، لیکن تورات ہی مراد لی جائے تو دونوں عیسائی اور یہودی دونوں اس تورات کو تو مانتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قول، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جانتے نہیں، جاہل ہیں، مثل قولہم انہی کی سی بات، وقال الذین لا یعلمون مثل قولہم اسی طرح وہ جن کے پاس کوئی علم ہی سرے سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فاللہ یحکم کما یحکم، فیصلہ کرنا، اب اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فی جس میں کہ تھے، فیہ یختلفون جس میں کہ یہ لوگ جھگڑتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف کرتے رہے ہیں یہ. اب یہاں یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں، حالانکہ یہ لوگ کتاب پڑھتے بھی ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ان کو بھی شوق چڑھ گیا، مشرکین مکہ کو بھی، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم بھی خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے اور یہ سعادت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، لہٰذا جنت ہمارا ٹھیکہ ہے. جیسے دنیا میں ہماری چودراہٹ ہے تو جنت بھی ہماری ہے، اور باقیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ بھی انہی کی طرح باتیں کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر ہی فیصلہ کن بات بتا دی کہ من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ضابطے کی بات یہی ہے کہ جو عقائد میں پکا ہو، من اسلم وجہہ للہ یہ عقائد کی بات ہے، وهو محسن اور جس کے اعمال بھی درست ہوں. دوسری جگہوں میں جگہ جگہ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے. تو یہ اسی کا خلاصہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وهو محسن، تو اس کے لیے کامیابی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ والا ضابطہ ہے. اس میں کسی نسل کو اگر ہم لے لیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا علیہ باللہ کہ اللہ نے انسانیت کو پیدا کر کے انسانیت پر کوئی ظلم کیا ہے کہ ایک نسل کو تو کہہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور باقی یہ سارے دنیا میں گزار کے آئیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. یہ تو اس طرح کی ناانصافی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا ظلم ہے اور کفر کی بات ہے. یہ اللہ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان نسلی لوگوں کو پکڑتے گئے، یاسر اور بلال اور دوسرے جو غریب صحابہ تھے جو نسلاً غلام بھی تھے، ان کو پھر وہ بشارتیں نہ ملتی جو جنت میں اعلیٰ مقام کے بشارتیں ان لوگوں کو پھر نہ ملتی. اور اللہ قیامت کے دن اسی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، اللہ ہی فیصلہ کریں گے، جس میں یہ لوگ جھوٹے دعوے ایک دوسرے کے خلاف کرتے آئے ہیں. یہاں الفاظ آسان تھے، اس لیے میں نے الفاظ کی تحقیق نہیں. نصرانیون کی جمع نصارا آتی ہے، تلک امانیہم کا لفظ استعمال ہوا، یہ جمع ہے امنیتن. ایک لفظ استعمال کیا ہاتو، یہ اصل میں آتو ہے، ایتا سے، لیکن ہاں لگا کر اس کو ہاتو بھی پڑھا جاتا ہے. ہاتو برہانکم، کوئی مضبوط دلیل لے کے آؤ.